سبحان رب ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اپنی جتنی محبت سے سننا چاہتے ہیں ذرا اپنا ثبوت دیں نعرہ تکبیر بہت ٹلی ہے حضرت صاحب نے نہیں آپ نے فرمانا کہ سبحان اللہ کہو اے تے سنن دا انداز نہیں اونچی کہو نعرہ تکبیر ہاں گونج پڑ جائے نعرہ رسالت گج وج کے نعرہ رسالت ہاتھ دونوں اٹھا کے جھنڈے بنا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ کریں گے ساؤنڈ والے بھائی آواز کھول لیں اور اس کو سادہ کر دیں عشاء کا ٹائم 8:30 ہے جی ہاں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 40 منٹ تک بیان ہوگا 8:40 ٹھیک ہے جی اور جماعت سنتیں اذان سنتیں پورے 8:45 پہ انشاءاللہ ہم فرض اکٹھے ادا کریں ٹھیک ہے حضرت صاحب دے پیچھے پڑھا گیا ٹھیک ہے جی چلیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله جزاک اللہ جی ماشاء اللہ آپ تھک تو نہیں گئے لیکن درود پاک پڑھنے سے لگتا ہے تھک گئے ہیں ٹھیک ہے ایک بار مزید پڑھیں گے ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کچھ بہتر ہے ٹھیک ایک کوشش دوبارہ کرتے ہیں ایک آواز پوری توجہ ٹھیک ہے جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے ٹھیک ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی مٹھا ہوئے گا خرابی صرف ہماری ہے کہ ہم گڑ کوئی نہیں ڈالتے ہم گڑ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا کرم ہوگا جتنی محبت زیادہ ہوگی جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا کرم ہوگا اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب موقع بنے
جب کوئی بہانہ بن، دیکھیں نا بہانہ بنا ہے، حضرت نے نہ پروگرام رکھا ہوتا، پتہ نہیں آپ نے بھی کہاں ہونا تھا، میں نے بھی کہاں ہونا تھا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی پارک میں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی سڑک پہ گھوم رہا ہوتا۔ حضرت نے پروگرام رکھا، بہانہ بن گیا، ہم سارے اللہ کے گھر میں آ گئے۔ تو جب بہانہ بن جائے، موقع مل جائے، اس موقع سے رج فائدہ اٹھایا کرو، اور جب بھی موقع آئے اللہ کے ذکر کا تو جو ہے نا رج کے کیا کرو، رج کے کیا کرو، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہم نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے، اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر کسی نے کمال، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ تو حضرت ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، مکان بناؤ، ٹیلاں لے آؤ، فرنیچر لے آؤ، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن بھائی صرف یہی تو کام نہیں نہ ہے، لیکن ہمارا بس یہی ہے حضرت، ساری کی ساری توجہ اسی جانب۔ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، ہاں جی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں جب بندے کو سمجھ آئے گی نا اس دن بروز حشر، تو پھر بندہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے کیوں نہیں کیا۔ آج کوئی ہمیں نماز کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو ہمیں داڑھی کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو اگر ہمیں سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنے کو کہے تو ہمیں غصہ لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس دن نہیں، اس دن بندہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک مفہوم ملتا ہے، بندہ اللہ سے یہاں تک بھی کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، پھر بھیج میں نے واپس، نماز بھی پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، ایک موقع، لیکن کہ نہیں، اب وقت گزر گیا، جب موقع دیا تھا تب تو نے کیا نہیں، اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، سزا دیکھ لی، جزا دیکھ لی، قبر دیکھ لی، سارا کچھ ہی دیکھ لیا تم، اب تو مزہ تو تب تھا کہ تو تب مانتا۔ اس لیے بھائی یہی پیغام لے کے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آؤ مان جائیے حضرت جی، آؤ مان جائیے حضرت۔ باقی ہونا ہم سے نہ مان کے بھی کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا ہی وہم ہے کہ میں نے پورا فیصلہ آباد سر پہ اٹھا رکھا ہے حضرت جی، کچھ بھی نہیں حضرت، تیرے میرے جیسے کہیں آئے کہیں گئے میاں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کو سال یاد رکھا گیا، کسی کو 5 سال یاد رکھا گیا، پھر زمانے نے بھلا دیا سب کو۔ تیرے میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، یہ تو اور میں ہی اپنے کاغذوں میں ترم خاں بنے بیٹھے ہیں حضرت، پتہ نہیں میں کیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا حضرت۔ بلکہ حضرت ہم نے تو یہاں تک بھی تماشے دیکھے ہیں کہ بندے کو جب دفنا لیا نا تو وہ شخص کہ جس کو وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے قریبی، سب سے بیسٹ فرینڈ کہتا رہا، میری آنکھ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں میں نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھا، جس کو وہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے چہیتا، سب سے بیسٹ کہتا رہا، سب سے پہلے دفنانے کے بعد وہی بولا آؤ چلیے، سب سے پہلے وہی بولا، میں نے ایک بار نہیں دیکھا، سب سے پہلے وہی بولا آؤ چلیے حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بنایا جائے۔ آپ قربانی دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کرنا بڑا قدرتی کاریگر کسائی بھی ہوگا نا، کم از کم 3-4 گھنٹے اس کو بھی لگیں گے، سچ بتانا یہاں رکتا ہے کو 3-4 گھنٹے حضرت، یہ آپ اور میں ہی پتہ نہیں اپنے کاغذوں میں کیا بنے بیٹھے ہیں، تیرے پاس کسی نے گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرنا ہے، یہ تو نے یار لگائی ہوئی ہے، یار بنانا ہی تو اس ذات نو بنا ہے، اس کو بنا، کیڑا یار تے کیڑا، پہلی عید پہ ہو سکتا ہے آئیں بڑے چاؤ کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تجھے، اور پھر وہی رب ہوگا جس کو تو نے اپنی زندگی میں، یہ
شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی، کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ اس سے بھی سونی کی حضرت نے، کہتے کیا ہیں؟ کہتے آج نہیں نا تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی، آج تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کے، باقی ٹائم ہے، روٹی کے لیے ہے، سالی کے گھر جانے کو ہے، سالے کے گھر جانے کو ہے، کزن کے لیے ہے، ماموں کے لیے ہے، خالہ کے لیے ہے، نان کے جانے کو ہے، داد کے جانے کو ہے، پارک جانے کو ہے، مری جانے کو ہے، ناران جانے کو ہے، کاغان جانے، اپنے سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے کوئی۔ تو شاہ حسین کہتے ہیں نہیں نا آج تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی، تلاوت کے لیے نہیں ٹائم، ذکر کے لیے نہیں ٹائم، تہجد کے لیے نہیں ٹائم، نوافل کے لیے نہیں ٹائم، نہیں نا آج تیرے پاس ٹائم، آج تیرے پاس اللہ کے لیے نہیں ٹائم۔ لیکن کہتے ہیں اینڈ کیا ہونا ہے؟ کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال ہے، جس سے تو بھاگا ہوا ہے جانا تو نے اسی کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا تو نے اسی کے پاس ہے۔ تو پھر اس دن کون سا منہ لے کے جائے گا اس کے پاس ہے؟ کیا منہ دکھائے گا اس دن اس کو جا کے حضرت ہے؟ کیا کہے گا ادھر جا کے اس کو حضرت؟ کون سا منہ دکھائے گا حضرت ہے؟ اس لیے پتر میں پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، باقی گلاں ساریاں بعد والیاں، پہلی گل ہی نماز ہے بچوں، پہلی گل ہی اللہ دا ذکر ہے، پہلی گل ہی نبی پاک علیہ السلام تے درود ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی۔ اور دیکھیں جی نسن انہوں نے کسی نے نہیں دینا ہے، جانا سارے نہیں۔ وہ قرآن پاک میں بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیں کہا الیہ المصیر، بار بار ایک کی بندے نام آنا تو نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بار بار بات کی، بندے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہ بھاگ کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جس مثلا صبح سے لے کر اب تک جو ہم پہ فرائض تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، واجبات تھے، سنتیں تھیں، ہم نے نہیں ادا کیے، تو ذرا دیکھو حضرت جی نقصان کتنا ہوا۔ اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، آگے بھی ایک پروگرام ہے، میں مثال کے طور پہ حضرت جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حالا میرا کام بتانا ہے، مجھے پتہ ہے نقصان سن کے بھی آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اس نقصان کا، بیسک اس نقصان کو تو اس نے فیل کرنا ہے نا، تو یہ بیچارہ تو بیمار ہے، اس کو تو زنگ لگاؤ، یہ نقصان اس نے نہیں فیل کرنا، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ ابھی ہمیں بتا دیا جائے جی آپ کا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا، بندہ اتھے ہی جا پے گا تھلے، کیونکہ اس نقصان کو یہ نہیں، یہ سمجھے گا۔ مثال کے طور پہ جس دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، باقی تو اس کے بعد جو ہوتا اس نقصان کو، صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس کی جماعت چھوٹی نقصان علیحدہ، جس نے فرض ہی نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھی، نقصان علیحدہ، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، سورہ رحمان پڑھنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ نقصان۔ صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت جی۔ اچھا اب یہ بھی سن لیں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی جگہ بھی کو تھوڑی سی ہے، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے،
آپ کے فیصل آباد اگر میں سیالکوٹ سے آؤں نا تو 120 کی سپیڈ پہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں ادھر جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر زمین سے پہلے آسمان پہ جانا ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک اگر سفر کرو گے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے ادھر جی، کتنا فاصلہ ہوگا، 500 سال لگیں۔ اور جب حضرت جی گھوڑا پوری جوبن پہ بھاگتا ہے نا تو اس کی رفتار 130 140 تک جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو ادھر لائیں تو اس طرح کہ مسلسل اگر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھ کر ٹوٹا کرولا پہ 500 سال تک گاڑی چلائی جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور کیا کہا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے۔ آج جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ہے کوئی توجہ کسی کی ادھر؟ ساری توجہ دنیا داری کی طرف ہے ادھر۔ وہ نقصان لگتا ہے، یہ نقصان نہیں لگتا ادھر۔ اللہ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے ادھر، لیکن توجہ ہی نہیں۔ جماعت جس کی چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا۔ اس کے بعد حضرت ایک اور کام تھا، چلو 33 بار پڑھنا تھا سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا تھا الحمدللہ، 34 بار پڑھنا تھا اللہ اکبر۔ اب 33 اور 34 کا تو نہیں بتا سکوں گا، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو حضرت۔ مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت، اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، صحابہ حاضر خدمت ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کی طرف توجہ دلا کے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ حضرت، صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ دریا رامن جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جی؟ 33 بار۔ ایک بار کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 چھوڑ کے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، کتنا نقصان ہوا حضرت۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار، ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، ہوا نا نقصان؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ فرضوں کے بعد 3 بار ہم نے کہنا تھا، ہو گیا نا نقصان؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار پڑھنا تھا؟ 34 بار حضرت۔ کتنا نقصان حضرت، لیکن ابھی یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں لگ رہا، یہ باتیں جا کے پتہ چلیں گی قبر میں حضرت، یہ تب پتہ چلے گا کہ اوہو میں کیا کرتا رہا حضرت، میں نے کیوں نہیں کیا حضرت، کتھے یار، کتھے بیلی، کتھے فلانا، کتھے۔ اس لیے بھائی ہر وقت ہے، کر لو میاں، وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ سنے حضرت جی آنڈے ہے، دیکھو نا مالک دا سنے آندہ پہ بار بار، ہر سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے، اوہ بندے آباز آ جا، اوہ بندے آباز آ جا، ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے، اوہ بندے آباز آ جا، اوہ بندے مڑ جائے۔ یہ جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ قادر تھا کہ بال کالے ہی رہیں، جنت میں بھی کسی کے سفید نہیں ہوں گے، تو کیا اللہ اب قادر نہیں ہے کہ ہمارے نہ سفید ہوں، کالے ہی رہیں، مرنے تک کالے؟ قادر ہے وہ،
لیکن میں کہتا ہوں یہ تو ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے حضرت، دن میں کئی بار شیشہ دیکھتے ہیں، اللہ نے سفید بال دے دی، ہو سکتا ہے اس کو شرم آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے شرم آ جائے کہ یار ان چٹے آ گئے نا، ان تو بس کر، ان کی کٹنے بچوں اے چٹی ہو گئی ہے تو پھر کالے دا کالا ہی ہے، اے چٹی ہو گئی ہے تو پھر کالے دا کالا ہی ہے، اس کو شرم آ گیا، یہ سفید ہو گئی ہے، تو چٹا کدوں ہونا ہے؟ اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چدر نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے حضرت۔ اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ لکھا ہے وہ آپ کی مجلس تھی اور لوگ حاضر خدمت تھے، اب ظاہر ہے جی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی یا آداب مجلس تھے، آگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے سفید داڑیوں والے، بس وہ ہم بھی کو بچوں کی تربیت نہیں کر سکے کہ ہم ان کی تربیت کرتے، کہ ان کو خود پتا ہوتا کہ جتنے بڑی عمروں والے ہیں ان کو آگے بیٹھاتے، خود یہ پیچھے بیٹھتے، لیکن ایک ہی کردے نے آپ ہی اگے بہندے نے، ہم بڑے نو پیچھے باندھے نے پڑھ جو ماشاءاللہ بابا ہی گئے ہیں۔ اللہ ادب کیا ہے کہ بڑے آگے بیٹھا، آپ خود اٹھ کے کہ نہیں حضرت تسی بڑے ہو تسی اگے آؤ میں پیچھے میں، لیکن ساڈے منڈے کی کردے نے آپ اگے بہندے نے بڑے نو پیچھے باندھے نے، بولڈ ہے نا، پڑھ بڑے گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ پڑھ نہیں گئے یہ گل گئے ہیں حضرت جی، یہ گل گئے ہیں بیچارے حضرت، اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے حضرت، اللہ ان کو علم نافع عطا۔ ظاہر ہے وہ امام صاحب کی مجلس تھی، اگے سارے بڑے حضرت چٹیاں داڑیاں والے، پھر اس بعد جوان بیٹھے، پہلے امام صاحب سفید داڑھی والوں کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا وہ سفید بالوں والوں اگر میں تمہیں کو بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی امام حکم فرمائیں، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، آپ آل رسول ہیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، پھر وہ اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، تیار ہو، جیسے آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ تیار ہے، پک گئی ہے بالکل۔ تو آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والوں بتاؤ، ہاں جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر جواب سب کو آتا تھا، سب نے کہا امام صاحب فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا جائے، چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا چاہیے۔ حضرت جڑے سی چٹیاں والے ہیں ساڑی تو جی بھی نہیں ٹل بنتی ہوں حضرت جی، ساڑے کدے ٹل دا آپشن ہی کوئی نہیں ہوں حضرت، لیکن اسی انہیں ہی ٹلے ہیں حضرت جنہیں حضرت بیٹھے ہو نا چٹیاں داڑیاں والے، حضرت جی باہر کٹتے ایتھے بہتا دل لاؤ، ان اسی کی کٹنا باہروں حضرت جی، سب ویخ تک لے ہے، بچے ویخ لے، بچیاں ویخ لیاں، ویاہ ویخ لے، پوترے ویخ لے، دوترے ویخ لے، ان کی کٹنا جے باہروں حضرت۔ آؤ یار ان کو دھیان کریے اس پاسے کہ اللہ ساڑھو معاف کر چھڑے، اللہ ساڑھے تو راضی ہو جائے حضرت، اللہ نے موقع دیتا ہے، 30 تے نہیں مار چھڑیا، 35 تے نہیں مار چھڑیا، 40 تے نہیں مار چھڑیا، اور اگر میں حضرت جی 50 تے 55 تے 60 تے آیا تو کو اپنی طاقت کو اپنی بہادری نہ نہیں آیا، وہ دے فضل نہ لا گئے حضرت جی، ان چھڑ دے باز آ جا میاں ان کی کڑ نہیں بچوں، ان کو مالک راضی کرندہ کو سلسلہ کر۔ بابا صاحب نے بھی یہی بات کیا، فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا ہی دور۔ اس لیے حضرت جی اللہ جس کو یہاں تک لے آیا نا، اللہ کا شکر ادا کرو، بڑا کچھ دیکھ لیا ہم نے حضرت، آؤ مالک کو راضی کرو یار، معافی مانگے جو جوانی میں کیا، جو اب تک کر رہے ہیں حضرت اس سے راضی کریں، اس نے موقع دیا ہے ہمیں معافی مانگنے کا، اگر چاہتا تو 30 پہ ختم کر دیتا حضرت سلسلہ، میرے سامنے کہیں 30 پہ مر گئے حضرت، اگر چاہتا تو 35 پہ سلسلہ ختم کر دے، میرے سامنے کہیں 35 پہ گئے حضرت، اگر چاہتا تو 40 پہ سلسلہ کلوز کروا دیتا حضرت، میرے سامنے کہیں 40 والے گئے حضرت، میں نے 17 والے جاتے دیکھے، میں نے 13 والے جاتے دیکھے، میں نے 10 والے جاتے دیکھے، میں نے 8 والے جاتے دیکھے، میں نے آج سے بھی دیکھے، بس دنیا میں آئے تیر چاند سانسیں لی اور چل دیے حضرت،
بھائی خدا اگر اتنی اتنی عمر ہمیں دے دی ہے اس یہاں تک لے تو شکر کرو یار، اب اس کو راضی کرو، اس کو معافی کی طرف کرو. سارا کچھ دیکھ لیا، بیوی بچے دوترے پوترے شادیاں شودیاں سب دیکھ لی، اس کی جانب توجہ کرو. تو امام صاحب نے فرما دیا، فرمایا چٹیاں داڑیاں والے ہو، تم پکی ہوئی فصل ہو، تیار رہنا، کسی وقت بھی کٹائی ہے. اب آپ مخاطب ہوئے جوانوں کی طرف میں، آپ نے فرمایا جوانوں تم بھی جواب دو گے؟ عرض کی امام صاحب حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان حل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ایویں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور پکنے سے پہلے پہلے اس فصل کو تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں کہیں تم شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کر لیں گے توبہ 40 پہ جا کے، ابھی تو جوانی ہے 45 پہ جا کے توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے جا کے 46 پہ توبہ کر لیں گے. فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ اس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. حضرت ہیں اللہ کو راضی کرو یار. کوئی میرا پتہ بچے کوئی پتہ نہیں، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا بھائی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، میں تمہیں لمبی عمر کی دعا تو دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں چٹ نہیں لکھ کے دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے جائیں گا 65 تے توبہ کر لیں. میں آپ کو لمبی عمر کی دعا دے سکتا ہوں، میں نے دی بھی آپ، لیکن بھائی میں آپ کو کچھ لکھ کے اس کے اوپر اپنی سٹیمپ لگا کے نہیں دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے لازمی جائیں گا، چل 68 تے توبہ کر لیں. نہ بھائی اتنے کوئی پتہ نہیں، بھائی تیاری رکھی ہر ویلے، پتہ نہیں کیڑے ویلے مالک دا بلا بھائی. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرا موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. تو میاں صاحب نے تو کمال فرماتے عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، دیگر نے مجھے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے. حضرت جی ہیں یہاں تو بھائی کو اٹھے بندہ جو کہتا جی میں نہیں ٹہنا، اس سے بھی بات کرتی ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا میاں، تو کون ہے بھائی. میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے. یہ سکندر جس کے لیے لکھا ہے حضرت، جس نے کئی لاکھ مربع میل فتح کیا جی، سندھ تک آیا حضرت. کسی نے لکھا سانپ نے ڈسا، کسی نے کہا ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی نے کہا اس کو زہر دیا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، وہ ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا حضرت. جب اس کی حالت بگڑی نہ ارسطو آیا اور ارسطو نے اپنی دوا پلائی اور اس کی وہ نبض پہ انگلیاں رکھ لیں. کچھ دیر بعد نبض ڈوبنی شروع ہو گئی. ارسطو سمجھ گیا میری دوائی کے کام کرنے سے پہلے پہلے زہر اپنا اثر کر چکا ہے. اس نے بازو نیچے رکھا اور اس نے کہا سکندر چند گھڑیوں کا مہمان ہے. اب تصور کریں حضرت جی کئی لاکھ مربع میل کا مالک اس ہو کر کتنا مایوس ہوگا. کسی کو نہیں بلایا، ماں تھی نہیں بلایا، بیویاں تھیں، بیوی نہیں بیویاں تھیں، بچے تھے. فرمایا میرے وزیر کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا یہ دو کام کریں، پہلا سدھا نہ لے جائیں دبن، ٹھیک ہے سارے شہر دا چکر لو آئیں، تو دوجا کام میں کریں ات باہر رکھی ہیں. ظاہر جی سکندر کا وزیر تھا وہ بھی. اس نے کہا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا، اتنی قیمتی زندگی میں نے قتل و غارت میں ضائع کر دی. جاتے ہوئے ان لوگوں کو بتا کے جانا چاہتا ہوں دیکھ لو 14 لاکھ مربع میل دا مالک بھی خالی چلا جی، خالی جانا ہے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، اینوں کون منائے حضرت جی؟ یہ نہیں مندا ہے کوئی. ایک کہندا ہے او دا بھی کھول ہے تے او دا بھی کھول ہے تے او دا بھی کھو، جھوٹ بول، فراڈ کر، ملاوٹ کر، دھوکہ دے، اینوں کون سمجھائے حضرت؟ میں نے تو کہہ دیا، آپ نے بھی آگے سے سر ہلا دیا کہ خالی جانا ہے، لیکن ہمارے کام دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے خالی جانا ہے حضرت. اس کو کون منائے حضرت؟ اس کو مناؤ، اس کو سمجھاؤ حضرت. نہ کر، جو تیرے مقدر میں ہے تیرے اللہ کی طرف سے تجھے مل کے رہے گا. کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں ملاوٹ کر رہا ہے؟ کیوں سود لے رہا ہے؟ جو تیرے مقدر میں ہے تجھے ملے گا تیرے اللہ کی طرف سے. دل نہ چھوٹا کر، دل بڑا کر میاں. یہ نہیں مانتا حضرت جی. اور جس نے اس کو منایا وہی بابا فرید بن گیا حضرت. جس نے اس کو منا لیا وہی محمد بخش بن گیا حضرت. جس نے اس کو منایا وہی داتا صاحب بن گیا حضرت.
جس نے اس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء بن گیا، جس نے اس کو سمجھا لیا، جس نے اس کو منا لیا وہ خواجہ غریب نواز بن گیا، وہ غوث اعظم بن گیا، جس نے اس کو منا لیا۔ اس لیے میاں، اس لیے پوری توجہ کرو حضرت، اور جو ہے نا وہ دھیان کرو حضرت۔ اللہ یا رسول یا غوث، ماشاءاللہ۔ پھر ایک باری آقا ہمارے ماشاءاللہ ہے۔ اس لیے حضرت سارے سیانے بہنے بطور کوئی آنا نہیں بیٹھا ہے۔ کئی جنازے ہم نے پڑھے ہیں، پڑھ کے بھی میرے حضرت بزرگ تھے، ایک وقت آیا چپ کر گئے، سانو تے آرڈر ہے نا پچھوں حضرت، تو آرڈر پورا کرنا نکلے دے حضرت، دل اپنا بھی کرتا ہے کہ چپ کر دئیے حضرت۔ ایک وقت بڑا بولے حکیم صاحب میرے دادا شیخ، لیکن ایک وقت آیا چپ کر گیا بابا حضرت، کیونکہ اس کو سمجھ پتہ لگ گیا۔ میں حضرت ایک جنازے پہ ہم گئے، اور حضرت کو میری طرح نہیں تھے کہ جب بولتے تھے تو لوگوں نے کہنا مولوی چپ کرو کی سر کھانڈے ہیں۔ جب حضرت بولتے تھے تو دل کرتا تھا یہ بندہ بولتا جائے حضرت، کیونکہ ان کے ایک لفظ میں نشہ تھا حضرت۔ تو ہم ایک جنازے پہ گئے، بہت جمع غفیر تھا، لوگ آ رہے تھے، وہ سارے کھڑے تھے۔ کسی نے حضرت کو کہا حضرت فارغ جو کھڑے ہیں تو کچھ دو باتیں سنا دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ آپ۔ پھر کسی بندے نے کہا حضرت تو چپ، یہاں تک کہ حضرت جی مرید ہونے کے باوجود نا کچھ مجھے اچھا نہیں لگا، یار دیکھو لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو دو باتیں سنا دیں، کیا ہوتا سنانے۔ آپ نے نہیں کی، جنازہ پڑھایا، دعا فرمائی۔ جب ہم واپس پہنچے نا تو عرض کی حضرت اتنا لوگوں نے کہا کہ دو باتیں سنا دیں، اتنی دنیا ہے، فارغ کھڑے ہیں، تو کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو کوئی بات دو سنا دیں۔ تو جناب آپ نے بات ہی نہیں سنائی، دیکھو کتنے باریک لوگ تھے۔ مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان کیا کرتا بات سنا کے؟ میں نے کہا حضرت لوگوں کی تربیت ہو جاتی۔ اب ذرا سننا حضرت کتنے بڑے لوگ تھے۔ انہوں فرمان لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھنی سکھیا ہے، میری تقریر تو کی سکھنا ہے، سامنے پئی میت کو لکا کھنی سکھیا ہے، جس کو خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اس کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اس جنازگاہ کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، جنازگاہ کے ساتھ یہ جو اتنی ہزاروں قبریں ہیں ان کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ میری تقریر سے انہوں نے کیا سیکھ لینا تھا؟ اور پتر سارا کو جی پتہ ہے تانوں، سب پتہ ہے سانوں، پتہ نہیں عمل والے پاسے کیوں نہیں آ رہے، ویکھنے پہ لوگ جا رہے ہیں اور خالی جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے۔ اس لیے بیٹا میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت اور سادی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاکا روز راتی اپنا صاف کر کے سوئیں کہ او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے، دو ہی سوتے ہیں نا۔ دیکھیں نا جی، پگ چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے جانی ہے، ٹوپی چھوڑ کے جانی ہے، یہ چھوڑ کے جانی ہے، وہ میرا وائلٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے چھوڑ کے جانا ہے، فون ہے چھوڑ کے جانا ہے، گاڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے، گھر ہے چھوڑ کے جانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں چھوڑ کے جانے سے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، تو میں نے تو یہ بھی نہیں ساتھ لے کے جان دے ہوگے تسی، یہ بھی نہیں ساتھ جانی ہے، سب سے سستی میرا چند 100 روپے کی ہوں گی حضرت، یہ بھی نہیں ساتھ جانی، لے کے جانے نہیں دینی کسی نے، ساتھ کیا جانا ہے، ساتھ جانی ہے فجر حضرت، ہاں وہ جائے گی ساتھ حضرت، ساتھ کیا جانی ہے فجر کی سنتیں جانی ہے، وہ جائیں گی ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ میری کی ہوئی تلاوت جائے گی، ساتھ میرا کیا ہوا ذکر جائے گا، ساتھ میرا پڑھا ہوا درود جائے گا۔ لیکن کیسے ہم سارے نادان بیٹھے ہیں،
جو چھوڑ کے جانا ہے ڈھیر لگا رہے ہیں، جو چھوڑ کے جانا ہے ڈھیر لگا رہے ہیں، جو چھوڑ کے جانا ہے چھین چھین کے اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو لے کے جانا ہے توجہ کوئی نہیں ہے۔ جو لے کے جانا ہے، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے کمال لکھا حضرت یہ مثنوی شریف میں، انہوں نے تو سمجھایا ہمیں حضرت، ہم نہ سمجھیں تو کس کا قصور ہے حضرت، ایک گل سمجھائی انہوں نے حضرت، ہم نہ سمجھیں۔ وہ ہم نے بڑی خوبصورت مثال دی، آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھ، جیسے آپ کے باہر موسم بنا ہوا ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسا موسم تھا، اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا حضرت، ساتھ اس کی ساری کابینہ، سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں آج بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا۔ اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ سپاہی گیا، بابے کو بلا لایا۔ اب جب آیا نا بابا تو لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھو، ظاہر ہے عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ اب بادشاہ کا ظاہر آگے کو پروگرام ہوگا، یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا تو پھر میں آگے اس طرح کروں گا، لیکن بابا بھی پورا بابا تھا، ساڑھے یہاں بابے یہاں اور بابا نہیں کہ ہمیں بابا بن گیا، وہ باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت جی۔ اس نے بادشاہ سمیت نہ سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا شغل لگا گیا۔ ظاہر ہے اس نے رومال کسی کی گود میں رکھا ہی نہیں تو بات آگے چلی نہیں، بات وہاں کی وہاں رہ گئی۔ وہ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کو بیماری لگی کیا ہے، اور بیماری دن بدن بادشاہ کو کھاتی جائے۔ حکیموں نے، طبیبوں نے بڑے نسخے، بڑی دوائیاں، لیکن جب پتہ ہی نہیں لگا کہ بیماری کیا ہے تو پھر علاج کیا ہوتا حضرت؟ آخر حضرت انہوں نے بڑے بڑے تکے لگائے، کوئی تکا نہیں چلیا، بادشاہ قریب المرگ، ہڈیوں کا ڈھیر۔ آخر طبیبوں نے دوائیاں ہی بند کر دی، انہوں نے کہا بھی اب نہیں بچے گا، اور ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا حضرت، دوائیاں بند۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس دن جو 3 رہ گئے ہیں تو ایک دن اس طرح کرو، رعایا کی اور بادشاہ کی ایک ملاقات کروا دو، آخری ملاقات۔ اعلان ہو گیا بھائی فلاں دن بادشاہ سے آخری ملاقات ہوگی جی۔ وہ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک کر کے بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے مل کے باہر نکلتا جاتا۔ اب لکھا جی انہی ملنے والوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات ایمی سرسری سی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ کو وہ بابا نہیں یاد تھا، کوئی بادشاہ بابا بھول چکا تھا۔ بابا آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابے نے کہا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بادشاہ نے سنا نا تیاری کا لفظ تو بادشاہ رو پڑا حضرت جی، بادشاہ رو پڑا، اور تھا بھی بادشاہ کوئی میری طرح کا بندہ تو نہیں کہ 5 مرلے کا گھر بس، وہ زمانے کا بادشاہ تھا، اتنا کو جس نے زوڑ کے جانا تھا۔ بادشاہ رو پڑا تیاری کا لفظ سن کے، اور اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے، انہوں نے تو منع کیا تھا بندے رہیں دل نہ لائی ہے، تو ایتھے نہیں رہنا صدا، رہیں ساڑی مرضی ہے، جنہ چاہواں گے رکھاں گے تین، تیری منزل جنت ہے، ہاں جنت لی چنگے کام کری، ایتھے تو رہنا نہیں صدا، مسافر بن کے رہیں، مہمان بن کے رہیں، مکان چ رہیں، مکان نو دل چ نہ رکھ لیں، زمین تیرے پیران دے تھلے ہی، اسی دے ذریعے تیرا امتحان لینا ہی، اس زمین نو کتے دل چ نہ واڑ بیٹھی، ایدے لی پرا نہ لڑی، ایدے لی پہن نہ لڑی، ایدے لی چاچے نہ لڑی، ایدے لی تائے نہ لڑی، نہ پہن دی کھائیں، نہ پرا دی کھائیں، نہ چاچے دی کھائیں، نہ تائے دی کھائیں، لیکن اسی کوئی نہیں منی منی ہے، ہڈے کو تو جو ہے ایسی کیتا ہے، لڑے بھی ہیں، کھادی بھی ہے،
اور حال ایسے نادان، نہ آج تک کوئی زمین ماں کے پیٹ سے لے کے آیا اور نہ جاتے ہوئے کوئی اپنی زمین کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے گیا. پتہ نہیں اس کے لیے لڑ کیوں رہے ہیں ہم حضرت، کیوں اس پہ اتنے فریفتہ ہیں ہم، کیوں اس پہ اتنا دل آ رہے ہیں ہم حضرت. کوئی خون کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کھینچ کوئی نہیں حضرت، کوئی خون کا لحاظ کوئی نہیں، لڑ رہے ہیں حضرت. اور جس کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لڑا وہ بھی مر گیا، جس سے لڑا وہ بھی مر گیا، زمین ادھر کی ادھر ہے. انہوں نے منع کیا تھا، بندے اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہی، اس کے ذریعے ہم نے تجھے چیک کرنا ہے. یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو کہیں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، کیونکہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لایا جائے. اور اگر تو اس کو اس جگہ بٹھائے گا جو اس کی جگہ ہی نہیں، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھے گی اور تیرا بیڑا غرق کر دے گی حضرت. اور ہوا حضرت، میرے معاشرے میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، گوجرانوالا میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، جڑا والا میں ہوا، اوکاڑا میں ہوا، سائی وال میں ہوا. اس کے لیے لوگ مرے بھی، اس کے لیے لوگوں کو مارا بھی گیا حضرت. نہ مرنے والا لے کے گیا، نہ مارنے والا لے کے گیا حضرت. ایسے بے وقوف حضرت ہم، انہوں نے منع کیا، تھلے پیران دے تھلے رکھ، وقت گزارتے آوے ہی تیرے لیے جنت بنائی دی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ہر جنتی کی عمر 30 سال، 30 پہ بریک. جو کھانے کو جی چاہے گا غیب سے سامنے، جتنا جی کیا کھا لیا، باقی کدھر چھوڑیں، خود غائب. کوئی پیشاب نہیں، کوئی پخانہ نہیں. جنتی کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم. اتھے 3 تو بعد 31 تو بعد 32 تو بعد 33 تو بعد 34 تو بعد 35. آہستہ آہستہ بڑھاپا، جھریاں، جلد آہستہ آہستہ وہ. لیکن اتھے کی 3 تے بریک. حدیث پاک میں لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اس کی بیوی اس کو دیکھ کر کہے گی تسی کل نالوں بہتے سونے نہیں لگن دے تھے. پھر اگلا دن آئے گا، پھر کہے گی تسی کل نالوں بہتے سونے نہیں لگن دے. ہر دن حسن بڑھے گا. اور بندے کیا کیا تو نے؟ وہ جنت چھوڑ دی اس کے لیے، وہ جنت چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے اللہ کو چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے نبی کو چھوڑ بیٹھا تو. ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے تیری، اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہے. کبھی زمین دے کے امتحان لیں گے، کبھی زمین نہ دے کے امتحان لیں گے. کبھی مال دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال لے کے امتحان دیں گے. کبھی اولاد دے کے امتحان لیں گے، کبھی اولاد واپس لے کے امتحان لیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. امتحان ہے تیرا میاں، سمجھو میرے بچے ہو کاکے ہو. امتحان پتر اوکھا سوکھا. میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں نا حضرت جی، وہ اکثر کبھی کبھی رو بھی پڑتے ہیں کہ جی سب کے باپ ان کو پارک لے کے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لے کے جاتے ہیں، بابا آپ ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتے. تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بچوں ایہی سوچ کے صبر کر لو، آپ جنت ہی کو وری پھریں گے جا کے انشاءاللہ. جنت پھریں گے جا بڑا کو. اگر پتر جتنے نوجوان کوئی چیز نہیں نہ ملی، اگر کوئی چیز نہیں ملی کوشش کرو جائز حد تک اس کی، جتنی شریعت نے جائز نہیں ملی تو یہ دل کو سمجھا لو آپ جنت چلی لانگے جا کے دیں. لیکن پتر اس کے لیے دھوکہ نہ دو، اس کے لیے ملاوٹ نہ کرو. یہ سمجھاؤ میرے اپنے دل کو پتر. خدا دا واسطہ میں اللہ دے کر بیٹھا ہوں، میری پوری تقریر اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے کچھ بھی لینے کے لیے کبھی غلط نہیں کیا. جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے 8:30 ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہونے کو ہے، میں کسی دی خوش آمد نہیں کی تھی. حالانکہ مجھے وہ تقریر آتی ہے جنہوں ویلاں والی تقریر کہندے نے حضرت. میں جے تاڑیاں سارے دی جیباں جو ویلا نہ کڑھاواں، میرا نام سلیمان نہیں ہے حضرت. جو میرے اللہ نے دے دیا الحمدللہ، جو نہیں دیتا تے پتر میں لین لی کو 2 نمبری نہیں کی تھی، 2 نمبری نہیں کی تھی. میری صبح دی 3 تقریر ہے، میں ہر جگہ ہی رونا رویا جا کے. پتر دے دے الحمدللہ، نہ دے تو اس کو سمجھاؤ اوہ جنت چلے لانگے جا کے. لیکن کوئی دا کام نہیں کرنا کہ اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہو جن ساڑھے تو.
کوشش کرو میرا پتر، وہ خود کہہ رہا ہے کوشش کرو، محنت کرو، لیکن پتر اس طرح دی محنت نہیں کرنی کہ فجر بھی جائے تو ظہر بھی جائے تو عصر بھی جائے، مغرب بھی جائے تو عشاء بھی جائے۔ محنت کرو، باقی اس مالک پہ چھوڑ دو، حضرت مرضی ہوگی تو دے دے گا، باقی دیتا ہے جی وہ بڑا کریم رب ہے حضرت۔ لیکن پتر اس طرح کا کام نہ کرنا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے حضرت۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، سڑیاں نہ تو پنڈ کو زمینہ نے، میں حضرت کدی پوچھن بھی نہیں گیا ہے، مجھے میرے مالک نے اتنی عزت دے دی، میں کیوں 4 زمینہ دے ٹوٹے نہیں جا کے لوکاں نہ لڑدا پھراں حضرت۔ ٹھیک ہے حضرت، آہو میں کی کرنی ہے، جب میرے مقدر چ ہوئے گی میرا مالک دے چڑھے گا حضرت۔ سمجھاؤ پتر، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، یہ کیوں سارے معاملے خراب ہوئے ہیں؟ اسی لیے تو خراب ہو گئے ہیں حضرت کہ دنیا کی محبت، وہ جی وہ چیز چاہیے دی ہے، جو مرضی ہے میں وہ چیز لینی ہے حضرت۔ میں پتر سائیکل سے چلا ہوں، سائیکل سے، موٹر سائیکل دی میرے اللہ نے۔ میں پہلی تقریر، مجھے اس دن ڈاکٹر تقیر صاحب پوچھ رہے تھے جی پہلی تقریر تجھے کتنے کی تھی؟ میں وہ ناروال پہ گیا حضرت جی، اور ہم موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گئے۔ میرے سیالکوٹ سے کم از کم بھی نا موٹر سائیکل پہ بھی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ جائے، اور دن بھی سردیوں کے۔ وہ جو بندہ میرے ساتھ گیا نا جس نے مجھے راستہ دکھانا تھا، جاتے ہوئے تو بیچارہ نہیں کوئی اتنا بولا، تو واپسی پہ میں نے کیونکہ آ کے فجر کی نماز پڑھانی تھی، انہوں نے بڑا کہا جی رات رک جائیں ادھر، میں نہیں، میں فجر پڑھانی جا کے۔ ہم موٹر سائیکل، اور راستے میں بارش شروع ہو گئی، انہوں نے چڑھ گسا گیا، انہوں نے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی اخیر شدائی ہو۔ میں کی ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو جنہوں نے تقریر تے بلایا، تسی انہوں کو گڈی دا بندوبست کر کے دیو، تسی ویکھو موٹر سائیکل تے آپے بھی ٹھرے ہو، نال مینوں بھی ٹھارن ڈے دیو، ہن بارش پین ڈئی دی، سردیاں دے دن نے۔ میں نے اس کو ایک بڑی بات کی، میں نے کہا گل سن ہوئے، جنہاں دا اسی کام کرنا ہے وہ سانوں ویکھدے نہیں پے کہ ساڈے واسطے موٹر سائیکل تے ٹھرن ڈے ہے۔ انہوں کہندا آہو، تے میں چلیا جے پھر منگنی ہے تے اسی انہاں کولوں منگاں گے کہ پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے پڑھ کے۔ پھر پتروں نے دتیاں نے مینوں، انہیں پھر مینوں دتیاں نے میرے بچے، اس سے مانگو اپنے اللہ سے۔ نماز چھڑ کے کدے کو لے لو گے؟ نہیں، ایک مجھے بات بتاؤ، اللہ کے علاوہ تو نہیں کو دینے والا، وہی ہے نا دینے والا، تو پتر ہو دینا لڑائی پا کے کدے کو لینا جے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں اور سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جو دے گا وہ بھی اللہ کی عطا سے دے گا۔ داتا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، بابا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، غوث پاک دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل اللہ کی ذات نے بنایا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن پھر اللہ سے لڑائی، اللہ کے رسول سے لڑائی، تو کتوں لوگ ہیں یار؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کی، ہو کیا گیا بھائی، کدھر سے لوگ ہیں؟ اس لیے بیٹا اس کا دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس زمین کو اٹھا کے کبھی دل میں نہ لانا ہے۔ یہ دل بڑی سونی جگہ ہے پتر، اتھے اللہ نو لے آؤ تے اللہ دے رسول نو لے آؤ، اتھے وہی سجدے نے میرے بچے ہو، ادھر وہی سجدے ہیں، یہ زمین نہیں سجتی ادھر۔ ٹریکٹر، کٹے، وچھے، مکان، پلاٹ، مرلے، کنال، یہ نہیں ہے تھے، ان کی نہیں اتنی کہ ان کو اتھے رکھا جائے حضرت۔ یہ بڑی خاص جگہ ہے، خاص جگہ، اتھے اللہ اور اللہ دے رسول حضرت جی ہیں، انہوں نے رکھو، یہ ان کے لیے حضرت۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا حضرت۔ وہ جب بات آئی نا تیاری کی، بادشاہ رو پڑا حضرت، چھڑ کے جو ہے نا کو جانا دی حضرت۔ وہ کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آگے آپ سفر پہ جاتے ہیں، سارا شہر دیکھتا ہے، وہ آپ کا پروٹوکول، وہ آپ کی سپاہ، وہ آپ کے ہاتھی، وہ آپ کے گھوڑے، وہ آپ کے خیمے، وہ آپ کا کھانے کا سامان۔ بھئی آج کون سا سفر ہے کہ ساتھ کو سامان شمان ہی نہیں ہے؟ بادشاہ پھر بولیا، انہوں نے کہا بابا جی آج اور سفر تے چلنے ہیں تے او دا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی کہن رہے ہو کہ سفر تے چلنا وا تے سامان او دا اور ہے، تے او کتے جے پھر وہ نہیں کٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی،
मैं सारी ज़िंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफ़र वाला है। जो सामान उस सफ़र पे लेके जाना था वो तो मैंने इकट्ठा ही नहीं किया है कोई। बाबे ने हज़रत वो सुर्ख रुमाल जो कभी बादशाह ने उसको दिया था निकाला, और निकाल के ना वो बादशाह को दिखा के कहता, बादशाह याद आया? उसने कहा हाँ, ये तो वही रुमाल है जो मैंने कभी तुझे दे के कहा था जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। बाबे ने कहा उस दिन तो रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन ले बादशाह आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है जिसको अल्लाह ने इतना वक़्त दिया, इतनी मोहलत दी, इतनी उम्र दी, जिसके मोहल्ले में मस्जिद भी थी, जिसके घर में कुरान भी था, जिसके घर में तस्बीह भी थी, जिसके घर में मुसल्ला भी था, जिसको पता भी था सारा कुछ, फिर भी उसने वो सामान नहीं इकट्ठा किया जो उस सफ़र पे लेके जाना। ले बादशाह ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ। अब ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बंदे हज़रत ध्यान रखी कहते तुम ही बादशाह और बेवकूफ़ी ना कर जाए कि सारी ज़िंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा ए सफ़र वाला है, वो सामान इकट्ठा ही ना करें हैं जड़ा वो सफ़र वाला है। पुत्र सारे सियाने बैठे दो, आओ ध्यान करिए वो किन्ना है जड़ा ए सफ़र वाला है, और वो किन्ना है जड़ा ताड़ा तो भाई पता कोई नहीं, मैं अपना सीधा सीधा साफ करा ना तो मेरे को भी बहुता वो ही है जड़ा है सफ़र वाला है, वो साढ़े को भी इकट्ठा कोई नहीं होने दिया जड़ा वो सफ़र वाला है। और फिर मौलाना रूम ने ये बात नसर में समझाई और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने ये बात नज़म में समझाई। फिर मियाँ साहब बोले, क्या कहते हैं? लोए 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 ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना कर ले, है ही वक्त है ये। लोए लोए ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना है। फिर तो डरना ही है ना, पल्ले ही कख नहीं होना है, फिर तो डरना ही है जो कट्ठे ही कख नहीं किया, फिर तो डरना ही डरना है। इसलिए पुत्र वक्त भी हो गया साडा, कट्ठा कट्ठा कर लो मेरा पुत्र, अज अज वक्त है हज़रत है, अज कट्ठा अज अज कट्ठा कर लो पुत्र। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और हज़रत जी मैं कल भी तौफीक दी, मेरे बुजुर्गों का शेर है, आपने तो कमाल ही की थी ना। कभी हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हयात होते तो वो सुनाते, तो जिन्होंने पंजाबी कहना कलेजे कड़ लेंदे। ज़ाहिर साहबे हाल और साहबे काल में फ़र्क तो होता है ना, वो साहबे हाल लोग थे। तो हज़रत क्या फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, सावां दियारी वड्डी केड़ा डान पई है जिदे ते असीं बैठे दे, पता नहीं केड़े वेले डान वड कतना है। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, ते
لا سٹ ٹھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے عمر لنگ چلیے یاری نہیں لگتی عمر لنگ چلیے بڑھاپا آ گیا یاری نہیں لگن ڈی یاری پھر دنیا دارانا پھر دنیا نالی جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری لا سٹ ٹھا جنجالاں والے لا اللہ نال یاری لالو یاری یار اسی بڑا رونا جی کی کیتا میں ادو بڑا ہی رونا ہے اسی اپنی انگلاں چتنیاں نے سی میں کی کیتا لیکن ادو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ادو فائدہ کوئی نہیں ہونا ٹائم لگ گیا ہونا ہے نہ کسی بڑھی نے پوچھنا ہے نہ کسی بچے نے پوچھنا ہے ادو ٹائم لگ گیا ہونا اج ویلا ہے جب تک چلے خوب چلائی اپنے دیاری لا سٹ ٹھا جنجالاں والے لا اللہ بڑھے ہو چلے حضرت جی یہ بھی لالچ نہیں جاتی یہ بھی اس پیسے دی بھوک نہیں جاتی سامنے قبر دے سنڈے ہی حضرت ان گوڑیاں جی پیڑا رہتی ہے پٹھیاں جو طاقت نہیں رہی سامنے قبر دے سنڈے ہی حضرت لیکن بعض پھر بھی نہیں آندے پھر بھی نہیں بعض آتے جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری لا سٹ ٹھا جنجالاں والے لا اللہ نال یاری لاؤ گے نا پترو پانچ ویلے دی نماز پڑھو گے نا پتر اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے انہوں اذان دینے ہیں تے اسی فرض پڑھ کے پھر اسی اگے نکل جانے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اچھا تشریف رکھو میرا ماشاءاللہ تشریف رکھو تمام دوستوں کو گزارش ہے جناب تشریف رکھو عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد شہباز مصباحی فاطمی صاحب سادہ فرمائیں بس آپ نے اگر تقریر کرنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں آپ کی تقریر ہے کہ میری ہے اور وہی دروازے والے کو خدا کا خوف کھو گیا اللہ کا نام لو پاس بیٹھنے کی بڑے تقاضے ہوتے ہیں سامنے بندہ بیٹھا
اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں پیچھے تقریر کر کے اس نے 200 تصویریں کھینچی پاس بیٹھے بندے نے. میں نے کی آخر پھر آ کے میں نے پوچھا میں پتر میں 5 منٹ بعد سور بدلن ڈے ہیں چھڑتے کہ وہی سلیمان اللہ کا نام ہے. اس لیے جو پاس بیٹھے آپ خود ذمہ دار ہو اپنی ذمہ تو پاس بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں. کسی کو حیا نہیں آئی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. بھائی اتنے پروان کیوں چلیے کشمیر کے باڈر تین دیکھا تھا کہڑا پروان. مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی تو شرم کر دیکھیں بھائی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو ہاتھ کھڑا کرو فلسطین چلیے. ایک دوسرے سے پلوان ہو سارے پتر ایک دوسرے سے پلوان ہو سارے. یہ ایڈے غیرت والے ہوتے تھے کشمیر داد نہ کروا لیا ہوتا. تو یہ جو تم نے آگے کیا نا یہ دلیروں کا نہیں یہ بزدلوں کا کام ہے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا. میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اسی پلوان منتے ہی نہیں ہے جڑا کسی نے سٹ کٹ مارے اسی پلوان انہوں مننے جڑا پی جائے. بس ہوں پتہ بھی نہیں جو گیا. یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا کہ آپ نے بزدلوں کا ثبوت دیا. یہ ہم بزدل لوگ ہیں. یہ بزدلوں کا کام ہے. نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا نہ کوئی اس بات کا احساس کہ مطلب کے کرنے کا. یا آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں. بہت سے دلیل
بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے, حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا, فرمایا پہلے ہم کھلاؤ. اس کو دلیری کرتے ہیں. ایک کوئی دلیری نہیں کسی کا گریبان پھاڑ لینا ایک سے چانٹ کٹ مار دیا. تو بزدل لوگوں کا کام ہے. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ کتے کھاؤ کسی بڑے دار. آؤ پڑھو میرا کلمات, یہ قسم کی تو ہے قرآن. جی اللہ کی قسم ہے, میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, وہی دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا. اتنا جی مصباحی صاحب میں پھر چھوڑ, میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹوٹ جاؤں. میں آپ کدھر گیا ہوں, میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں. اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو دوسرے کے ساتھ. وہ پیس آ رہے ہیں تاڑی کو بیچارہ ماڑا سا ہونڈا ہے. آؤ جی کوئی ہے کون ہیلو, میں بھی راپڑی جی تماشا بہت لوگوں کا دلیر لوگ سڑتے ہیں میرے سے. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے, کو اپنے قاتل کو پانی دسو. چلو نعرے مارنے میں حضرت علی کے نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی. تولتے وقت کدھر ہے علی, معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی, دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی, چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی, تعلقات میں کدھر ہے علی, رشتہ داری میں کدھر ہے علی, اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہے علی. میرے علی تو نہیں تھے اس طرح کے. پتہ نہیں تم نے کو نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے, وہ تو نہیں تھے اس طرح. ورنہ پانی پلاؤ اس کو. اس کے دل میں بغض علی تھا, اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کہیں پانی میں زہر نہ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے. کہ پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگا, فرمایا سن لو تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرنا. میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے. میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے بھائی, اس طرح کے علی والے بنو. خدا رکھو, تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے ہیں, تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے, ایک دوسرے کے گریبان پھڑنے والے ہو. میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر, تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے, کسی کو غصہ نہیں آیا. تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے, کسی کو غصہ نہیں آیا, کسی کی غیرت نہیں جاگی. وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں, کسی کو نہیں غصہ آیا, کسی کی نہیں غیرت جاگی. سچ بتانا ہے اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کر روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ یا مسجد اقصی رو رو کے صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اور کوئی نہیں جو بننا پاکستان اے نہیں آنے دو گے رہے کوئی بھی رہ گئے بڑھیاں جو گے رہ گئے ایک دوسرے کے گھر میں پڑھنا ہے. گما بھی کتا پڑھنا ہے ماڑے دا, آؤ پڑھو دیکھو ماڑے پڑھوان جمعے میں دسا تھا. کوئی نہیں جو بننا جاؤ اپنا اپنے آپ کو کچھ کر لو. اے نہیں آنے دو گے رہے کوئی اے ٹک تو کا بنا دے جی اے لاوے دو گے رہ گئے جی. خدا کھاؤ یار میں پھنس کدھر گیا. وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ہے, ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شب معراج کو مسجد اقصی میں یہ شعر پڑھا ہوگا, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. اس لیے ہم کرنا انسان بنو جی میں لڑائی دے کے نہ لڑائی. وہ کیا ہے وہ کیا ہے اس تقریر کو خیر میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے کیا کرنی ہے, اس لیے بس اتر میں اتنی گزارش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اپنے کردار میں علی کو لے کے آؤ, اپنے کردار میں علی کو لاؤ, صرف نعرے نہ کھوکھلے نہ ہوتے. میرے کردار میں علی نظر آئے گا, میرے کردار میں اہل بیت اطہار کا رنگ جھل کے ایک دیگ پکا دی,
तो पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिरे दस्तों गिरे होंगे ना, वो तेर टल दी भी ना है तेर टल दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, आखिरी बात और बात करनी, ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल का लफ्ज़ मैंने आपके लिए बोला था, मैं इसको बेदबी समझता हूँ, आपके लिए आपको बात शहीद होते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए, ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के, तो उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलमदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते थे, बोलते हैं 72 कत्ल। ये शाम, कूफा, दमिश्क सब फिराया गया है इनको, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए मदीना पाक, अल्लाह पाक हज़रत बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत की ये ज़ियारतें खोल दी, उस घर की ज़ियारत करके आइएगा। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद, वहाँ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है। अभी उन्होंने की हुई, लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्दी, मज़ीद खोल देंगे इसको। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात हुई, एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा हो, यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सदा देनी चाहिए, वो रात के अंधेरे में भागा और उसी मकान, उसी दर पाक, उसी दरवाजे पे आया और आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी। आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन, सुन लो भाई लड़ने वाले हो, 3 दिन 3 रात आप देखो हो गया। जब वो जाने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने कसीर रकम भी अता फरमाई, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज़ करता है, हज़रत लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों, तुझे ये ख्याल आया? अर्ज़ करता है अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते। कमाल जवाब दिया, और इस जवाब की इस वक्त हज़रत मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार। किरदार खुदा का रास्ता किरदार लेके आओ, कोई पाकिस्तान में नहीं, किरदार लेके आओ, किरदार। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता थे तो आओ तुम्हारी नहीं गल चुप करके होंगे की करना है, गल सुन चुप करके। इकबाल रो के कहता थे तो आओ तुम्हारी ही, मगर तुम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरमा। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार किया, बहुत पीछे रह गए। वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे, खोखले नारे हैं हमारे, किरदार कोई नहीं। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई, तौबा तो माफ़ी करके उठी हुआ है। जिसने ये गिरबान पकड़े उसे तौबा करके उठी हो, अल्लाह की ज़ात को माफ़ी मांग के उठी हो। तो फिर मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो ज़रा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है, उसके जलाल का आलम क्या होगा। याद रखियो पुत्र जी, डंडा लै लीजिए, कभी मारना है, सिर्फ इतना नट इधर का उधर कर सकते मुझे फट के जब ना इतने के नट फट के ना एंड कर घुमा फटते हैं, तो चंगे भले बंदे नहीं समझ आती कि मारने को नहीं आता कभी किसी। ये तफसीर में लिखा है जी, वतिल का लयाम मुदाविलुहा बैनन्नास में लिखा है। वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ, जो उसने को पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला है। उसने कहा अपनी बीवी को, जा जी को जड़ा ना हो। वो खुद गया उठ के बाहर जाकर फकीर को बड़ी गालियाँ,
دے کے تو میں غصہ بھی ایکسٹرا ایس ایچ او تے نہیں آتا, ڈی پی او تے نہیں آتا, ڈی سی تے نہیں آتا, اے سی تے نہیں آتا, ہیں جی جڑے سیاستدان ملک لٹ کے کھا رہے انہوں نے نہیں آتا. ماڈل تے آئے گا, فقیر تے آئے گا, بوڑھی تے آئے گا, سس تے آئے گا. ماڈل ہے نا جڑے جنہیں کو بولنا نہیں کوئی وہ آئے گا, سبزی والے تے آئے گا. اور تھی تو روٹی پائی. اچھا کدی جا کے باٹا والے نے مجھے پوچھا کہ تھی روٹی پائی, کدی جا کے گول احمد والے نے مجھے پوچھا روٹی پائی, کدی جا کے جے ڈاٹ والے نے مجھے پوچھا روٹی پائی. انہیں کی روٹی پائی ہے بیچارے غریب آدمی, 10 روپے 15 روپے کو ٹماٹر کے پیچھے کما وہ لڑاں گے, پھل والے نہ لڑاں گے, کریانے والے نہ لڑاں گے. کدی کو ہش پپی والے نہیں جا کے لڑیا میں کی بھائی تھے بوٹ رات کے گانے سناتے بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے. جی میرے ملک کا قانون ہے, ہر بات ادھر غریب کے لیے. ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے کدی حضرت جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا بھاجی کادا دین دے جو ہے 2000 کا پیزا کی ہے مثلا ہے. سبزی والے سے لڑیں گے, فقیر کو گالیاں دیں گے. جی میرے ملک کا قانون ہے, اس نے بھی وہی کیا چنگیاں فقیر نے سنا. اگر شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے, گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نہیں دے. میرے علی پاک تو فرما رہے ہیں اور ایک تگڑے کلوتے ڈری وہ ڈرنے نہیں آسی ہے. تگڑے کلوتے وہ ڈرنے نہیں آسی. فرمایا تگڑے کلوتے ڈری لیکن ماڑے کلو عہدے تو ہوتا ڈری. اور کہ مولا ماڑے سے کیوں ڈرے, اس نے کیا کر لینا ہے, وہ تو ماڑا ہے. کوئی ڈی سی واقف نہیں, کوئی اے سی واقف نہیں, کوئی ناظم واقف نہیں, کوئی نائب ناظم واقف نہیں, کسی پولیس والے سے اس کی دوستی نہیں. میں اس سے کیوں ڈروں, میں تو 4 گھٹ کے لاواں گا, انہیں میرا کی کر لینا ہے. فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا پیدا کیتا انہیں تیرا رہن کا کیوں دینا. اس لیے بیٹا دھیان کیا جس کو غصہ آتا ہے جی ماڑے پہ آتا ہے. سائیکل چور کٹیا جاتا ہے, ملک چور پھر اگلی باری ووٹ مل جاتے ہیں. میں اس دن گاڑی کو اتر کے گیا, مار رہے تھے بندے کو نا سڑے. میں کی ہوا جی ہے سائیکل چوک کے نسل لگا, میں چکی تو نہیں ہوں, نہیں بچ گئی. میں ٹھیک چھوڑو نہیں جی ابھی تینوں مارنا ہی ہو. میں کہ کوئی شوق ہے چور کو مارن کا جی فلانا. میں فلانی جگہ حضرت تھی کہ میں صاحب رہتے ہیں وہ چل کے ماری. نہیں حضرت تھی گلا ہی پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. مزاج ہے میرے معاشرے کا, ماڑے پہ اٹھن گے ماڑے نہیں مارن کے سارے. اس نے بھی وہی کیا, فقیر ہوتا ہوا چلا گیا. بس پھر دن بدل سارا معاملہ چینج ہو گیا. ایک وقت اس طرح کا آیا, عورت نے طلاق لے لی, اس نے وہ نیا نکاح کر لیا. وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے, بعد صدا لگی ہے کولا کے نام پہ دینے والا. وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی, اس نے اپنی بیوی کو کہا جو بنائے دے اس کو. وہ گئی تو جا کے اس نے دروازہ کھولا, پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی, پھر برتن گرنے کی آواز آئی. بندہ بھاگتا ہوا گیا, دروازہ کھلا, بیوی زمین پہ بے ہوش گری, سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا. اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں, دروازہ بند کیا, بیوی کو اٹھا کے اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیوی کو ہوش آ گئی, اس نے کہا پر یہ لوگ تو غریب کو کچھ دیں گے آپ ہی. اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا, اس نے کہا وہ کیا ہوا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں ہونے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھا. اس نے کہا پتہ نہیں. اس نے کہا پہلے جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامد تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا اس نے کہا ہوا کیا. اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ ہے, اس نے صدا دی, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, یہ خود گیا. اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالی اور روتا ہوا چلا گیا. پھر اس کا سوال شروع ہوا, کچھ نہیں رہا. میں نے اس کا طلاق دے کے مجھے عذاب کر, اس نے 3 طلاقیں دی. میں نے اپنی عدت پوری کی, آپ کے نکاح میں آ گئی. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سنا. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا جس کو تیرے پہلے خاندان نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میاں صاحب نے لکھا فرماتے جے چھائیں تیرا گزران تخت تھا, جے چھائیں تو شام کو درد خیر. اس لیے پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے, اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی. اور سارے معافی میں سر مجھ جیسے میرا تو نہ کہا مسجد ہے میرا کو کہا کہتے زیادہ جی مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دیکھ اتنا میری میں خدا کی قسم آگ لگی پئی میرے اندر. میں حیران ہو گیا, میں کسی کو
یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مینو آگ لگی دی حضرت علی تک اندر میں بھی نہیں باہر ڈونگ رہی ہوں مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی تو میں کہنا سر اتوں پڑھ کے نا ایک اینج ہونا جس اندر کا سکروپ اندر کا نا کو پیج تمہیں پتہ نہیں لگنا ہوئی کی سارے میرے مالک سانو معاف کر دے بچے نے تو بڑا رحمان رحیم کریم غفور غفار وما علینا الا البلاغ المبین اپنے ہاتھ میں پیش کروں گا اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنے
سننا اپنی بات اور قبول و منظور فرمائیں۔ آج کی اس محفل میں اللہ کریم جتنے اشاعت جنہوں نے محفل سجائی محفل سننے کے لیے اللہ کریم سب کو اپنی برکات سے بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا فرمائے۔ مل کے آئی حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ علیہ السلام کی حضور میں خوش کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ پہلے لفظ سب کی آواز آئے گی، مل کے پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ کوئی لفظ خاموش نہ ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کیا حال ہو رہا ہے مسجد کا، کتنا تیزی کی جا رہی ہے، ایسے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بات ہو کے بیٹھیں گے کوئی قبولیت، اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ہم مسجد میں ہیں اور کائنات کی جو زمین زندہ ہے وہ مسجد بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے انسان کی آنکھ میں تنکا گر جائے، پڑ جائے، تکلیف ہوتی ہے، ایسے مسجد کو اگر اس کے اندر کوئی تنکا کوئی چیز گری تکلیف ہوتی ہے مسجد کو۔ اور ہم مسجد سے بھاگ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، حضور کا ذکر سننے آئے ہیں۔ جو با ادب ہے، جو سمجھتا ہے کہ مسجد کا ادب ہے، تو وہ ہر قسم کی گفتگو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کو تصور کرے گا، مدینے کی حاضری کا تصور کرے گا۔ اللہ کو جلد مدینے کی عبادت حاضری عطا فرمائے۔ اور جب مدینے پہنچے تو پھر آپ بھی کہیں گے، مدینے کو دیکھ کر پھر آپ بولیں گے یار اتنا ہنسی ہے۔ اور پھر جب آپ کو گھر سے فون آئے گا بھائی مدینے میں گھوم رہے ہو، جب ہمیں بھی مدینے کی باتیں بتا دو، پھر آپ ان کو کہیں گے میں کیا باتیں بتاؤں آپ کو مدینے کی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، مدینہ اتنا ہنسی ہے، میں کیا بتاؤں کہ بس میرا جدھر جدھر دیدار ہوئے وہ بولے میں شوق مدینے جا جی میں شوق مدینے جا جی میں شوق مدینے جا
کو دل ہی پکارتے میں ان کی بات کر رہا ہوں دل ہی دل میں حضور کو پکارے سونے لاتا ہم غریب آقا قول میرے زمین اٹھ کے مکینے نال میرے پڑھنے کوڑ جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب سب لوگ دوارے دکھیا غریب میرے دینا بد نصیبیاں نے لا لیا سد لو مدینہ کرو مہربان بول کے حضور کو پکارتا جا رہے محفل ختم لنگر ختم سارے گھر کو چلے یہ بھی گھر کو جا رہا ہے رو کے جا رہا ہے گھر پہنچا رو رہا ہے لیٹ گیا بستر پر رو رہا ہے آنکھیں بند ہوئی نیند آ گئی آنکھیں بند ہوئی سر کی دل کی آنکھیں کھل گئی جس محبوب کی بات ابھی رو کے آئے جس محبوب کو پکار کے آئے وہ محبوب خواب میں آئے جلوہ فرمایا میرے دیوانے جی آقا مدینے آنا جی آقا چلا جا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا جانا اور ہے ان کا پیارا جی اپنا جانا اور ہے ان کا
وقت کافی ہو چکا اور میرے دل کی بات مجھے دائیں نہیں بلکہ میرے دل کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا دیں. میں بڑی خوشی کے ساتھ بڑے ہو کر سبحان اللہ ماشاء اللہ.